رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا سختیوں اور مصیبتوں کے وقت قبول فرمائے، اس کو چاہیے کہ وہ فراغی اور خوشحالی میں بھی کثرت سے دعا مانگا کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو کسی مصیبت میں گرفتار تھی، تو ان کی حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا نہیں کرتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی مسلمان کسی چیز کے مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب اپنا منہ اٹھاتا ہے اور دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز ضرور دیتے ہیں، یا وہی چیز اس کو بالفور دے دیتے ہیں، یا اس کے واسطے دنیا یا آخرت میں اس کو ذخیرہ کر دیتے ہیں۔ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی صدقہ عمل خیر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے افضل نہیں ہے۔ ایک صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کے موجب اثر و ثواب احکام تو بہت سے ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی ایسی چیز بتلا دیجئے جس کو میں مضبوط پکڑ لوں اور برابر کرتا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری زبان برابر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر و تازہ رہنی چاہیے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے سورج، چاند، ہلال اور ستاروں اور سایوں کی دیکھ بھال رکھتے ہیں اور ہر وقت اور موقع کے مناسب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتلاؤں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر ہے اور تمہارے مالک پروردگار کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہے اور تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، اور سونے چاندی کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے، اور اس سے بھی بہتر ہے کہ تم اپنے دشمن سے میدان جنگ میں مقابلہ کرو اور پھر تم ان کی گردنیں کاٹو اور وہ تمہاری گردنیں کاٹیں۔ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عمل اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔